حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا. سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا. 80 سال کی عمر پائی اس نے. کتنی؟ اور اتنے گناہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے گناہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سارے محلے نے خوشی منائی. سارے محلے نے خوشی منائی کہ وہ پاپی، وہ مجرم، وہ اتنا بڑا گنہگار وہ مر گیا، اچھا ہوا مرا. محلے والوں نے کہا اس کو کفن وفن بھی نہ دینا، اس کو دفن بھی مت کرنا. محلے والوں نے لاتیں ماری اور کوئی گندی نالی، کوئی گٹر اور کوئی گندی نالی اس میں جا کر پھینک دیا. اس سے 80 سال کا بوڑھا لیکن آخری درجے کا گنہگار. سارے لوگ اس سے تھکے ہوئے تھے. یہاں تو اس کو گندی نالی میں پھینک دیا. ارے کہو گندی نالی میں پھینک دیا. عمر کتنی تھی؟ 80 سال. لوگوں نے لاتیں ماری، گندی نالی میں پھینکا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ اٹھو اور جا کر ان کو نکالو اور جنازے کی نماز پڑھاؤ. وہ تمہارا دوست قیامت میں بھی بننے والا ہے. ان کو نکالو، ان کو گندے نالے سے نکالو اور اے موسیٰ تم ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ اور سب کو کہو کہ جنازے کی نماز پڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے. کہو کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ہاں. اور حضرت موسیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اللہ سے بات کرے. ہاں ہوتے ہوں گے. ہم کسی بڑے کرکٹر کو دیکھے تو خوش ہو گئے. اس لیے میں نے تو دیکھا وہاں پر جب آئے تھے تو لوگ ان کا آٹوگراف لے رہے تھے. ہاں یہ لکھے، یہ بھی دھڑا دھڑ یوسف خان. تو ایک لڑکے کو میں نے کہا ایک کام کر، گلے میں تعویذ بنا کے چل، کرکٹر بن جائے گا. تو جب ہم کسی بڑے کو دیکھیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ارے کہو ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے. اور اللہ بھی کتنے پیار سے کہتا میں موسیٰ کو دور رکھ کے بات نہ کرتا، میں تو حضرت موسیٰ کو اتنا قریب جیسا کوئی چاہنے والا کسی چاہنے والے کے کان میں چپ کے باتیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس طرح کس سے باتیں کرتے تھے؟ ساتھ میں کہو نا کس سے باتیں کرتے ہیں؟ حضرت اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میں موسیٰ کو قریب کرتا اور کسی چاہنے والے کی طرح ان کے کان میں چپ کے باتیں کرتا. اللہ کی وحی آئی ہے موسیٰ ابھی اپنے گھر سے اٹھو اور جاؤ. اس گندے نالے پر ایک تمہارا دوست مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ رکھا ہے. لوگوں نے کفن بھی نہیں دیا، لوگوں نے دفن بھی نہیں کیا. اے موسیٰ تم اسے نہلا دو، خوشبو لگا دو، کفن پہنا دو اور اے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ. اللہ فرماتے میری قسم ہے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ. اے موسیٰ تم جنازے کی نماز پڑھاؤ، تمہاری بھی مغفرت ہوگی. اور آج جو بھی نماز پڑھے گا آج میں آسمان پر اس کی مغفرت کر دوں گا. نعرہ تکبیر. جو بھی جنازے کی نماز پڑھے گا مغفرت کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے. وہ گندا نالا اس نے وہ 80 سال کا بوڑھا جو گنہگار، حضرت موسیٰ نے جب نکالنے کی کوشش کی تو سارا محلہ جمع ہو گیا. موسیٰ آپ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر، آپ ایسے نالائق کو اٹھا رہے ہو؟ ارے یہ تو بڑا کمینہ، بڑا کمبخت اور اس نے تو بہت گناہ کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چاروں طرف سے محلے والے منع کرے تو حضرت موسیٰ تھوڑے پیچھے ہٹنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ سب کچھ بھی کرے میرا حکم ہے اس کے باہر نکالو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ اور جنازے کی نماز پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کوئی مانے نہ مانے لیکن میں تو وہ کام کروں گا جو میرے رب کائنات نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالنے کے بعد نہلانے کے بعد دھلانے کے بعد کفن پہنانا، خوشبو لگانا اور جنازے کی نماز پڑھانا. جنازے کی نماز بھی ہو گئی. بھائی جنازے کی نماز بڑے مبارک ہاتھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے پہاڑ پر. بھائی کہاں پر؟ کس سے بات کرنے؟ جیسے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ لما جیتا، کیوں آئے؟ کہا اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں آیا. اس لیے کہ جس گنہگار کو میں نے نہلایا قوم اس کو برداشت نہیں کرتی تھی. میں نے نہلایا بھی، دھلایا بھی، خوشبو بھی لگایا، کفن بھی پہنایا، جنازے کی نماز بھی پڑھایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا. اے اللہ جب وہ اتنا بڑا گنہگار 80 سال کا پاپی اور تو نے میرے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں جانتا ہوں بے شک وہ پاپی تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ
چھوا نہیں تھا، بے شک میں جانتا ہوں وہ پاپی تھا، لیکن اے موسیٰ تجھے نہیں معلوم، ایک صبح اس نے غسل کیا تھا اور غسل کرنے کے بعد وہ تورات پڑھتا تھا، اے موسیٰ جو کتاب میں نے تجھ پر اتاری ہے وہ غسل کرنے کے بعد پڑھتا تھا، پڑھتے آخری نبی محمد کا نام سامنے آیا، اس نے اس نام کو چوما، میری عزت کی قسم جس دن اس نے چوما اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، جس دن اس نے چوما اسی دن مغفرت کی، اور اے موسیٰ گواہ رہو میں نے اس کی بھی مغفرت کی، اور جتنے جنازے کی نماز میں آئے میری قسم آج میں نے سب کی مغفرت کر دی تھی۔ میں ایک احمد آباد کے بھائیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو محمد کے نام کو چومے، بولو نا، جو محمد کے نام کو چومے اس کی مغفرت، اس کے اوپر کوئی جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت، تو کوئی اور قوم کا اگر ہمارے نبی کے نام کو چومتا ہے مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں، تو اگر میں اور آپ اللہ کی قسم محمدی بن جائیں تو مغفرت ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ، رضامندی ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ، رحمتیں ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ میں اور آپ محمدی بنے۔ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، بھائی محمدی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جب بتاؤں گا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہاں پر ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھا چکے ہیں، بولو آپ کون سی نماز پڑھا چکے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھا چکے، ظہر کی نماز ہو گئی، کھانا وانا چل رہا ہے، سفر میں ہے، اللہ کے رسول بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ساتھ میں کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کون سی نماز پڑھا چکے؟ ظہر کی، کھانا وانا بھی ہو چکا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یاد آئی کہ کچھ چیزیں لانا ہے، تھوڑا دور سے کچھ چیزیں لانا ہے، کون لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا، اس دور سے لانا ہے، کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سب سے بہادر جوان لانے والا کون؟ شیر خدا۔ کون شیر خدا؟ کون؟ اللہ کے رسول پاک نے کہا کہاں؟ اور شیر خدا حضرت علی۔ کہا دیکھو وہاں جانا ہے، بہت دور جانا ہے اور وہ چیزیں لانا ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ جلدی گھوڑے پر بیٹھو جاؤ، اور دیکھو علی راستے میں رکنا نہیں ہے، راستے میں رکنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں، جاؤ اور جو چیز میں نے مانگا وہ لو اور سیدھے میری خدمت میں پہنچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا شیر خدا تیار۔ حضرت علی گھوڑے پر بیٹھے اور جو گھوڑوں کی ٹاپیں جو چلی ہے اور حضرت علی جو دوڑے گھوڑا لے کر دوڑے گئے۔ اب تو بہت دور بھیجا تھا، یہاں وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ بولو کس کا وقت آیا؟ عصر کا وقت، اذان۔ کہا چلو عصر کی اذان دی جائے۔ عصر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر کی اذان ہوئی، سارے صحابہ نے وضو کیا، عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بولو عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ عصر کی نماز سارے صحابہ نے کہا ہمارے نبی چلے، آرام بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بھی ایک قدم نہیں بڑھائے گا، میرا علی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ میرا علی آنے والا۔ بس اس طریقے سے انتظار۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ریگستان میں غبار اٹھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، آ گئے۔ کون آ رہے؟ علی۔ وہ دور سے غبار اڑ رہا اور گھوڑے کی ٹاپیں زور سے آوازیں آ رہی، اور تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم، سلام کیا، لبیک کہا، اور اس کے بعد میں سیدھے جو امانت تھی اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دی، قدموں پر امانت۔ اللہ کے رسول پاک اصلا بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا میرے پیارے نبی کہیں رکا نہیں، کہیں کھایا نہیں، کہیں پیا نہیں، کہیں ٹھہرا نہیں، یوں گیا اور یوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ علی، تھک گئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو بازو میں بٹھایا، دیکھو حضرت علی ایسے بیٹھے، یہ سنو اس طریقے سے دونوں پاؤں رکھ کر۔ کون بیٹھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے۔ اب وہ بیٹھنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا تھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھ کو، اور پھر کیا کیا؟ سیدھے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کہاں رکھ دیا؟ حضرت علی کی گود میں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی پریشان ہے، حالانکہ گود میں کن کا سر ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، لیکن علی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے بتاؤ نا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی؟ سب بتاؤ، پڑھی؟ یہ ظہر پڑھ کے گئے تھے اور کیا کہتے؟ میں رکا نہیں، میں ٹھہرا نہیں، میں پیا نہیں، میں کھایا نہیں، یوں گیا اور یوں، اور عصر کی نماز تو یہاں ہو گئی، عصر کی نماز پڑھے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے وہ سنا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی کا سر مبارک میری گود میں، لیکن میں پریشان، میں یوں دیکھوں آسمان کو، اس لیے کہ سورج ہے ڈوب جائے گا، عصر کی نماز ختم۔ ارے بولو نا، سورج ڈوب جاوے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔
اب کون سی نماز آ جائے گی؟ مغرب تو اثر تو جائے. تو حضرت علی فرماتے میں بے چین کبھی نبی کے چہرے کو دیکھو, کبھی سورج کو دیکھو, ڈوب تو نہیں جائے گا, کبھی نبی, اور ہمارے نبی آرام سے سوئے رہے, سوئے جا رہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی, حضرت علی کا وہ جملہ کتنا پیارا, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. حضرت علی فرمائے میں ایسا حیران تھا. اور کیوں حیران تھا؟ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا, کبھی زمین کے سورج کو دیکھتا. بھائی گود میں کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تھا. کبھی یہ چہرے کو دیکھتا, کبھی آسمان کے سورج, وہ بھی چمکتا, یہ بھی چمکتا, وہ بھی چمکتا, یہ بھی چمکتا. لیکن خیال آتا کہ اٹھاؤں اور کہوں میری اثر کی نماز باقی ہے. لیکن خیال آتا تھا علی اگر نیند خراب ہو گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. حضرت علی پریشان, اتنے پریشان کہ کیا کروں, اللہ کے رسول کو اٹھا بھی نہیں سکتا. اور سورج, بھائی وقت رکے گا, سورج ڈوب جائے گا. اور ہوا بھی ایسا ہے, غروبت الشمس, سورج ڈوب گیا. بولو سورج, ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا. اندھیرا چھانے لگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. جیسے آنکھ مبارک کھلی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا الحمدللہ, چلو مغرب کا وقت ہو گیا, اذان دو. اے بلال بھی تھے, بلال اذان دو. حضرت بلال اذان دینے کی تیاری ابھی تو شروع کی, اذان دینے کا ارادہ کیا, ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز آئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کون رو رہا؟ دیکھا تو علی وہاں کونے میں بیٹھ کے رو رہے. کون رو رہے؟ بولو کون رو رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے, تم رو رہے ہو, کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تم رو رہے ہو, کیا معاملہ؟ فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ جب سے ایمان لایا, اللہ کی قسم ایک نماز قضا نہیں ہوئی تھی. جب سے ایمان لایا ہوں تب سے آج تک میری ایک بھی نماز قضا, آج پہلی مرتبہ میری عصر کی نماز قضا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اما صلی اللہ تعالی پڑھی کیوں نہیں؟ ارے پڑھی کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا؟ آپ کی خدمت میں بیٹھا, آپ نے بازو میں بٹھایا, آپ نے اپنا سر مبارک میرے پاؤں پر رکھا, میں سورج کو دیکھتا گیا, سورج ڈوب گیا, کہا مجھے اٹھایا نہیں. اللہ کے رسول 100 جانیں قربان کر سکتا ہے لیکن آپ کی نیند کو تو خراب نہیں کر سکتا. بس یہ پیار محبت کی باتیں ہوئی, اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے چہرے پر, تو حضرت علی کہنے لگا اللہ کے رسول میں رو رہا ہوں, میری عصر کی نماز گئی, آپ ہنس رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے, بہت سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. کہا اینا غروبت الشمس, ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سورج کہاں ڈوبا؟ علی ارے سب کو معلوم ہے سورج کہاں ڈوبا, لیکن پھر بھی پوچھ رہے علی کہاں ڈوبا؟ علی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان, یہ جگہ ہے, یہیں سے میں سورج کو دیکھ رہا تھا, ڈوب گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اگر تو نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تو آج اٹھتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. حضرت علی حیران, کھڑے, کیا معاملہ, یہ معاملہ کیا؟ حضرت علی کھڑے, صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ, پورا مجمع صلی اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی, سننا, فرمایا علی میری انگلی مبارک کو دیکھتے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں ہمارے نبی نے دیکھو اس طرح, ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک کو اس طرح کیا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں اوپر کیا, سورج نہ نکلنا شروع کیا. سورج نے نکلنا, ارے بولو نا سبحان اللہ, بولو سورج نے. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, اوپر کرتے گئے, اور سورج نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے اوپر کیا. سورج اوپر آ گیا, گرمی کا موسم آ گیا, چلچلاتی گرمی آ گئی. ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا علی کون کہتا ہے تیری عصر کی نماز قضا ہوئی؟ ابھی تو عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول پڑھ لو عصر؟ کہا پڑھ لے, آج تک قضا نہیں ہوئی تو آج کیسے قضا ہوگی, پڑھ لے عصر. حضرت علی نے وضو کیا, سنا, وضو کیا, اللہ اکبر, عصر کی نماز حضرت علی نے شروع کی. لیکن دل میں خیال آیا علی تیری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, باقی پوری دنیا کی اثر ہو گئی, ارے پورے مدینے کی اثر ہو گئی, صرف تیرے اکیلے کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا, پورے خدا کا نظام بدل گیا, جو سورج ڈوب گیا واپس. تو حضرت علی نماز میں رونے لگے. ارے بولو نماز میں, اب جب نماز میں روئیں گے تو نماز لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور علی کی نماز لمبی ہوگی نا, ہماری نماز. ہم تو دیکھا کہ امام نے زیادہ لمبا پڑھا نا, کرے گا, ارے یعنی مطلب بھائی رکوع کر بہت ہو گیا. یہ سب ڈھونگ ہم لوگ کرتے ہیں. نماز میں جتنا ڈھونگ کرتا ہے نا, کبھی ٹی وی سیریل میں اتنا ڈھونگ نہیں کرتا.
کرتا نا تراوی میں ڈھونگ دیکھا آپ نے, تراوی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تراوی میں کیا کرے گا معلوم, پڑھنے آئے گا امام صاحب اللہ اکبر شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کر دیا امام صاحب, یہ گھوم رہا ہے ادھر پیچھے گھومے گا. اب امام صاحب بھی آگے پڑھے گا جو بھی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین, امام صاحب پڑھے گا, لیکن پڑھتے پڑھتے امام صاحب کہے گا نا یعلمون, معلوم ہے رکوع دھڑ 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 بھگتے بھگتے کہ رکوع میں کھڑا ہو جائے گا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن پڑھتا تھا تیرے کو کچھ الرجی ہوتی تھی, اور کچھ لوگ تراوی ہوگی نا تراوی ہوگی نہیں پڑھے گا, کہا کیوں, بہت لمبی پڑھاتا ہے, پاؤں بہت دکھتا ہے, ہاں پاؤں بہت, اور اگر کسی کا انتظار کرنا ہو کہ وہ کھڑکی پہ آنے والی ہے تو کتنی دیر کھڑا رہتا ہے, تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح نا. چلو ہم واقعے پر آ جائے, پھر بات پر آتے ہیں, واقعے پر آ جائے. ہاں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ, اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ, انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, سورج نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی مبارک سیدھے سورج آسمان پر اور چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی, علی کون کہتا ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی, سورج ابھی بھی اوپر ہے, اپنے عصر کی نماز پڑھ لے. حضرت علی نے اللہ اکبر, خیال آیا علی تیرے واسطے آج سورج بھی واپس آ گیا, رونا شروع کر دیا تو نماز بھی. اب پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے اور روئے جا رہے. اب وہ بہت سارے صحابہ تھے نا, ان میں گاؤں والے تھے, گاؤں والے سمجھتے ہو, دیہات کے ایک صحابی تھے بیچارے دیہات والے, وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا. وہ دیہات والے پہلی مرتبہ آئے, کہا یہ کیا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, انگلی بتائی تو نکل گیا, علی نماز پڑھنے لگے, یہ کیا. تو وہ دیہاتی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہا آپ نے کہا اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا, اب جائے گا کب, آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, سورج آ گیا, جائے گا کب. ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب, کیا فرمایا, ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی. مجھے مت پوچھ کہ نماز, مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھ نماز کب. میرے پیارو, دنیا کہتی ہے کہ گیا وقت واپس آتا نہیں, لیکن نبی کی انگلی مبارک سورج پر بھی حکومت کرتے, اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا, کہو سبحان اللہ, اور اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا, اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی, دین لے کر آئی, اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے فاطمہ, تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. 60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے. جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ کوفہ کے امیر ہیں, لوگوں کا فیصلہ کرتے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, آپ کے اتنے سارے کام ہیں. میرے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے. میرے دوستو, آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے, فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے گزرے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے. اور سننا میرے دوستو, جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے, کہا مولا علی, حضرت علی یہ کیا معاملہ, 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے. حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل, کہا میرے گھوڑے کو لاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے, گھوڑے کے اوپر زین رکھی. آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا, اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. میرے دوستو, یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو, حضرت علی کا علم تو بہت تھا, کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. عمر کہتے علی سے پوچھو, عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ.
حضرت علی کا علم میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو, حضرت علی کا علم. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم, ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا, اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے, عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا, اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا, کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا, کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی, 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا, وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے, سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. یہاں سے عمر, وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا. 2-4 آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی,
और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशिया औरत है, वो खेल बता रही है और वो मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब और गरीब बात है। मैं बता रहा था तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं? खा लेता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता? कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन।
اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن. کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا. فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن. اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے. یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے آپ بتاؤ نا, کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا. اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا. اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟
حضرت علی نے کہا سب کرتے، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش، اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. کہتے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہے. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے بات. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.